بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 جولائی ہے اور دن ہے منگل کا۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو رضا ڈار اسکینڈل کے حوالے سے۔ ایک تو شروع میں آپ کو عرض کروں کہ کل میں دیکھ رہا تھا جیو پہ، اس لیے میں نے نظر رکھی ہوئی ہے کیونکہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جیو کو ہر صورت میں بحال کرنا چاہتی ہے، اس کی نشریات کو، اور یہی وجہ ہے کہ لاسٹ فرائیڈے کو جیو کے خلاف تحریک لبیک نے جو احتجاج کیا تھا، تو احتجاج کرنے والوں کے خلاف بہت ہی سخت کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور اتنا زیادہ کریک ڈاؤن اب تک جاری ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اب جو کمنگ فرائیڈے ہے، جمعہ ہے، اس پہ کوئی کسی طرح کا جیو کے خلاف پروٹیسٹ نہ ہو، کیونکہ حکومت کو اس وقت جیو کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور سمجھ آتی ہے۔ کل جیو کا جو 7 بجے والا پروگرام ہے، اس میں سہیل بڑائی صاحب نے، ارشاد بھٹی صاحب نے، سلیم صافی صاحب نے، محمد سرفراز صاحبہ نے جو ہے وہ بغیر تحقیقات کے، بغیر ٹرائل کے اسحاق ڈار کو کلین چٹ دے دی ہے کہ اسحاق ڈار کا اس سارے معاملے میں، شہباز شریف کا، اسحاق ڈار کا، مریم نواز کا، علی ڈار کا، کسی کا اس سارے معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور بڑا زبردست ان کا کردار ہے کہ بندہ پکڑا گیا ہے، تو ابھی کوئی ثبوت ایسا موجود نہیں ہے کہ شریف خاندان کا اس کو بچانے میں یا اس سارے اسکینڈل میں کوئی کردار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان لڑکیوں نے جو عدالت کے سامنے بیان حلفی دیا ہے، اس میں ان لڑکیوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کے ویزے رضا ڈار نے لگوائے ہیں، تو ویزے انہوں نے، رضا ڈار نے کوئی محسن نقوی کو کہہ کے تو لگوائے نہیں نا، اپنے نانا کو ہی کہیں گے، اپنے نانے کا انفلوئنس استعمال کریں گے اسحاق ڈار کا، تو بغیر تحقیقات کے، بغیر ٹرائل کے کیسے یہ چاروں تجزیہ کار بیٹھ کے جیو پہ شریف خاندان کو کلین چٹ دے سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا فرینزک ہو گیا ہے ان کے موبائل کا رضا ڈار کے؟ پتہ چل گیا کہ اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا شریف خاندان میں؟ کیا ان لڑکیوں کے ایئرپورٹ سے پہنچنے سے لے کے اور جہاں جہاں یہ گئی وہاں کی CCTV فوٹیجز دیکھ لی گئی ہیں ان 4 تجزیہ کاروں کی جانب سے؟ اور وہ جو تاوان والے پیسے آئے وہ کس اکاؤنٹ میں آئے؟ جو اس نے آن لائن ٹرانسفر کیے ان لڑکیوں کے موبائل سے رضا ڈار نے، وہ کس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے؟ رضا ڈار نے دسمبر میں جو لاکھوں ڈالر انویسٹ کیے، کروڑوں اربوں روپے جو انویسٹ کیے لڑکیوں کے ساتھ، وہ پیسہ کہاں سے اس نے ٹرانسفر کیا تھا؟ کیا وہ پیسہ اس نے خود کمایا تھا؟ یہ ساری چیزیں ان 4 تجزیہ کاروں نے دیکھ لی ہیں۔ تو یہ ہے جیو کی باریک واردات کہ بغیر تحقیقات، بغیر کسی ٹرائل کے انہوں نے اسحاق ڈار کو کلین چٹ دے دیا، بشمول ہمارے محسن، ہمارے مہربان، جن کے ساتھ میرا ذاتی طور پہ بہت ہی اچھا تعلق ہے، ارشاد بھٹی صاحب کے، انہوں نے بھی کل ان کو کلین چٹ دے دیا کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ جو ہے نا وہ اسحاق ڈار کا اس میں کوئی کردار ہوگا۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں کھیل تو شروع ہو چکا ہے، اور وہ جو نصرت جاوید صاحب نے کہا ہے نا کہ تماشا مگر شروع ہو چکا ہے، اور نصرت جاوید صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سنسنی خیز کہانیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، چھپے ہوئے راز روشنی میں آنے کے لیے بےتاب ہیں، اب کوئی محفوظ نہیں، نتائج کے لیے تیار رہیں کیونکہ ان کے وار ہمیشہ آپ کی توقع سے کہیں زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نتائج کے لیے تیار رہیں، وہ عمران خان کو تو نہیں کہہ رہے، تحریک انصاف کو تو نہیں کہہ رہے۔ تحریک انصاف نے تو جو بھگتا ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی نے بھگتا ہو جو تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ شریف خاندان کو ہی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو ہی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے لکھا نا کہ کیونکہ ان کے وار، تو یہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یہ جو سیکوینس میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تو یعنی میرے لیے یہ چیزیں نارمل نہیں ہیں، پتہ نہیں شاید آپ کے لیے نارمل ہوں، لیکن اس سب سے اسٹیبلشمنٹ اچیو کیا کرنا چاہتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم وہ کروانا چاہتے ہیں، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ 28ویں ترمیم کے اوپر شریف خاندان اور زرداری خاندان کی اوقات نہیں ہے، ان جماعتوں کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ریزسٹ کریں۔ آج اسٹیبلشمنٹ 28ویں ترمیم لائے، میاں نواز شریف سب سے پہلے نئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے سب سے اگلی سیٹ پہ ہوں گے، اور 50 بار وہ اٹھک بیٹھک کروائیں تو میاں نواز شریف تو ووٹ ڈالیں گے 28ویں ترمیم کو، میرا نہیں خیال۔ اچھا، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار کو وزارت خارجہ سے ہٹانا ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج میاں نواز شریف کو ایک میسج جائے، میاں صاحب اسحاق ڈار کو کہیں گے کہ ریزائن کرو، یہ بھی کوئی اتنا بار۔ اب اس سے اسٹیبلشمنٹ اچیو کیا کرنا چاہتی ہے، جو ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حکومت کا آخری سال ہے، اور بہت کچھ ہے۔ چلیں پہلے ہم ذرا جلدی سیکوینس پہ بات کر لیتے ہیں۔ کہانی شروع ہوئی جب میاں نواز شریف نے GB میں خطاب کیا اور کہا کہ مجھے کیوں نکالا، اور وہی ڈنڈی رونا جو ان کا پرانا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تم بھی قصوروار ہو، کہ تم نے مجھے کیوں نکلنے دیا۔ محمد مالک صاحب نے اس اگلے دن ایک پروگرام کیا، اپنے جو پروگرام وہ ایئر وے پہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو شٹ اپ کال دی گئی ہے، اور میاں نواز شریف کو کہا گیا کہ آپ پاور ارینا سے باہر رہیں، اور ساتھ ہی مالک صاحب نے اس پروگرام میں یہ دبے الفاظ میں کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ شہباز شریف کو ہٹا دے گا اور حکومت چلتی رہے گی تو ایسا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف کی ضرورت ہے، نون لیگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ایک تاثر یہ ملا کہ میاں نواز شریف، وہ جو باتیں ہوتی تھی کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ دوبارہ، اور شہباز شریف سے وہ مطمئن نہیں ہے، تو بہرحال
مالک صاحب نے دبے الفاظ میں یہ کہا کہ اگر شہباز شریف جائے گا تو یہ پوری حکومت جائے گی. پھر اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب کالمز کی پوری ایک سیریز لکھتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جولائی سے اس حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا. پھر نصرت جاوید صاحب کالم لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہائبرڈ سسٹم نہیں چل سکتا یہ ان دنوں میں. پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کالم لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کا 9 اپریل 2022 قریب ہے, یعنی جب رجیم چینج ہوا تھا عمران خان کا, اسی طرح سے ان کا بھی رجیم چینج قریب ہے. پھر ایران امریکہ کا جو MOU ہوتا ہے اس پہ فیصل واڈا اور محسن نقوی جو ٹویٹس کرتے ہیں اس میں وہ صرف جو ہے وہ کریڈٹ دیتے ہیں فیلڈ مارشل کو, شہباز شریف کا نام نہیں لکھتے. بلکہ فیصل واڈا تو کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں, وہ اپنی مثال دیتے ہیں کہ جب میں نکلتا ہوں تو میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ گبلو مبلو گارڈ کون سا جائے گا, ڈرائیور کون سا جائے گا, تو یہ فیلڈ مارشل کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے آگے کس کو کھڑا کرنا ہے. انہوں نے شہباز شریف کو اپنے گارڈ اور ڈرائیور سے یعنی فیلڈ مارشل کے گارڈ اور ڈرائیور سے تشبیہ دی. تو پھر عمران خان پہ کیوں تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کو اردلی کہا تھا؟ بھائی اردلی تو پھر بھی مطلب اس سسٹم میں آتا ہے, انہوں نے تو بالکل ہی شہباز شریف کو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹکٹ, لیکن خیر ایک انداز میں خیر وہ زیادہ لفظ شاید شہباز شریف کے لیے, کیونکہ اس میں اردلی کا وہ کام ہوتا ہے نا, بوٹ شوٹ بھی چمکا کے رکھنا. اچھا, اس کے بعد غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہیں کہ سیکورٹی ایک آفیشل نے, ایک ہائی سیکورٹی آفیشل نے ہمیں بریفنگ کے لیے صحافیوں کو بلایا تھا, اینکرز کو بلایا تھا. اس میں انہوں نے ایران امریکہ ڈیل میں شہباز شریف کے کردار کا رسمی ذکر کیا, لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہیں کہ جب خبر جاری کی گئی سیکورٹی ذرائع سے تو اس میں سے رسمی طور پر بھی شہباز شریف کا نام نکال دیا گیا. پھر فیصل واڈا ٹی وی چینلوں پہ اچانک آتے ہیں اور تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں اور مریم کو رگڑ دیتے ہیں, ساروں کو, اور کہتے ہیں یہ اسکینڈلز کا سال ہے, ویڈیوز آئیں گی, فورینزک شدہ ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. بہت سخت وہ گفتگو کرتے ہیں اور نون لیگ میں سے کسی کی چوں چراں بھی نہیں ہوتی, کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ فیصل واڈا کو جواب دیں. پھر مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس حکومت کا آخری سال ہے, یہ آخری بجٹ تھا شہباز شریف کا, اس کے وہ پوری ریزننگ دیتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے, وہ اس کی لمبی چوڑی تفصیلات وہ بتاتے ہیں. پھر خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ ایک خاتون وزیر نے لندن میں پراپرٹیز خریدی ہیں, اور ہمارے دوست شاید مثلا تو نام لیتے ہیں کہ یہ مریم اورنگزیب کے بارے میں, اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا جب نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مریم اورنگزیب کا تو نام ہے, اصل میں تو اس طوطے میں جس جن کی جان ہے اس جن کا نام مریم نواز شریف ہے. پھر اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں PTI کے MPs سخت تقاریر کرتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے, جو پہلے الاؤ نہیں تھی, بہت سختی تھی, لیکن وہ بہت سخت تقاریر کرتے ہیں. پھر GB میں نون لیگ کو ٹکے ٹوکری کر دیا جاتا ہے, صرف ایک سیٹ نون لیگ کو پہلی 17 سیٹوں میں سے ملتی ہے. پھر میاں نواز شریف بگڑ جاتے ہیں اور بہت برہم ہو جاتے ہیں, پھر 3 سیٹیں اور نون لیگ کو دلوا دی جاتی ہیں, لیکن وہاں پہ مین حکومت جو ہے وہ دی جاتی ہے پیپلز پارٹی کو. پھر AJK میں جتنا سیاسی کچرا ہے جن کو جتوانا ہے وہ سارے کے سارے IPP کی گود میں ڈالے جا رہے ہیں, نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ. اب نون لیگ کہتی ہے کہ ہم نے اپنا منہ کالا کروا لیا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ لندن میں میاں نواز شریف جا کے کسی کافی شاپ پہ کافی پی سکیں, مریم نواز دنیا کے کسی ملک میں جا کے اور کہیں شاپنگ کر سکیں, ہمارے MNAs MPs ہمارے ٹکٹ ہولڈرز پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پی سکیں, اس قابل آپ نے نہیں چھوڑا. اور ہمیں صلہ آپ یہ دے رہے ہیں کہ آپ سیاسی کچرا سارا اکٹھا کر رہے ہیں IPP میں AJK میں ان کو جتوانے کے لیے. یہ بھی نون لیگ کا ایک شکوہ ہے. اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں حکومت ایک بل آتی ہے اور ان کے اپنے ہی اسپیکر احمد خان, اس کی ملک احمد خان رکاوٹ بن جاتے ہیں, بلکہ حکومت کو کھری کھری سنا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہی کا ایک کردار جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا, وہ اس حد تک چلا جاتا ہے, وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نون لیگ والے آپ کو جہاں نظر آئیں تو ان کے سامنے تھوکیں, یعنی کراہت کا اظہار کریں کہ تمہاری شکل دیکھ کے اور میں تھوک رہا ہوں, یعنی اس حد تک چیزیں کر کے. اور وہ لاہور میں وہ کردار بیٹھا ہوا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوا. اب ظاہر ہے اس کا پتہ ہے نون لیگ کو بھی کہ وہ کہاں رپورٹ کرتا ہے اور کون اس کے پیچھے ہے اور اس کے مالک کون ہے. اس کے بعد آزاد کشمیر کی زمین نون لیگ پہ گرم ہو جاتی ہے ان کے حالات کی, ان کے کردار کی وجہ سے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ 5 لوگوں کو اب تک گھراؤ ان کا کیا جا چکا ہے اور انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائیں. پھر پنجاب حکومت کے حوالے سے کوئی چیز بھی ٹی وی پہ رپورٹ نہیں ہوتی تھی, لیکن CCD والا وہ جو چکوالا والا واقعہ ہوتا ہے اس کے اوپر ٹاک شوز ہوتے ہیں. پھر ملتان میں وہ جو ایک باپ بغیر کفن کے بیٹے کو دفنانے چلا جاتا ہے, اس کے اوپر بھرپور ٹرانسمیشنیں چلتی ہیں, بھرپور بات ہوتی ہے. سترا پنجاب کے اسکینڈل آنا شروع ہو جاتے ہیں, سترا پنجاب کے اسکینڈل کی بات ٹی وی چینلوں پہ شروع ہو جاتی ہے. پھر بیرون ملک ایک سفارتکار تھے, ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اسحاق ڈار کے کہنے پر ایک وہاں پہ معاہدہ کیا تھا ایک کمپنی کے ساتھ, ایک فرم کے ساتھ, ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ایک ادارے کے ساتھ, اور ان کو چینج کر دیا جاتا ہے. اور وہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ بھی چیلنج کروا دیا جاتا ہے میخل اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسٹے ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسحاق ڈار کے نواسے والی یہ FIR ہو جاتی ہے,
نہ صرف ایف آئی آر ہوتی ہے، اسٹرانگ ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ ٹی وی چینلوں پہ چلتی ہے، اسحاق ڈار کا نام چلتا ہے، پورا نام، تصویریں، نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ، اسحاق ڈار، سب کچھ ٹی وی چینلوں پہ چلتا ہے اور چل رہا ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ ٹی وی چینلز کو روک دیا گیا ہے، میں نے جہاں تک آبزرو کیا ابھی تک ٹی وی چینلز کے اوپر اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فیصل واڈا استعفیٰ مانگ لیتے ہیں اسحاق ڈار سے، اور مریم نواز کا ایک قریبی یوٹیوبر جو مریم نواز اور شریف خاندان کے بہت قریب رہا، ان کا بینیفیشری ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سب میں مریم نواز بھی شریک ہیں، علی ڈار بھی شریک ہیں، اور ڈی آئی جی فیصل کامران کو بھی واڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور لاہور میں بیٹھ کے وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پنڈی میں 1 گھنٹے میں 8 بیوروکریٹس جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، ایم کے حکومت کو آنکھیں دکھانے لگ جاتی ہے۔ کل پھر گندم سکینڈل آ جاتا ہے کہ پنجاب میں 45 لاکھ ٹن گندم کا سکینڈل آ جاتا ہے۔ میں بتایا پہلے کرپشن، لوٹ مار، تباہی، بربادی تو پہلے دن سے تھی، لیکن ٹی وی پہ نہیں چلتی تھی، اب ٹی وی پہ چلنا شروع ہو گئی، اور آپ کو پتا ہے ٹی وی پہ کیسے چیزیں چل رہی ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ رکوائی کس نے ہوئی تھی۔ سیف العبلو صاحب کل ایک قائمہ کمیٹی میں آڑے ہاتھوں لیتے ہیں ایف بی آر کو، شہباز شریف کو، وزیر اطلاعات عطا ترڑ کو، وزیر قانون کو، اور رگڑ دیتے ہیں، اور ایف بی آر کو دھمکی دیتے ہیں کہ تم تو کیا، تمہارا وزیر اعظم بھی یہ ڈیٹا دے گا۔ وہ ایک لمبی چوڑی خبر ہے، اس پہ الگ سے بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم انتظامی پوزیشن پہ شہر اقتدار میں ایک شخصیت ہے حکومتی سیٹ اپ میں، وہ بیرون ملک جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے چھٹی بھی اطلاعات ہیں کہ اپلائی کر دی ہے۔ سندھ میں نیب کے کیسز جو ہیں وہ جو ڈسپوز آف ہونے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور نئی انکوائریز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کل آپ نے دیکھا کہ ایک عمارت بھی کنٹرول میں لے لیا، جس پہ یہ ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کے بھی بڑے سٹیکس ہیں۔ اس کے بعد نصرت جاوید صاحب، اچھا اس سب پہ ایک چیز میں مس کر گیا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی اے پی، تحریک تحفظ پاکستان، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ انگیجڈ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، 2 مہینے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ بجٹ کے بعد آپ کے لیے چیزیں ہم نارمل کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کو چیزیں ہوتی نظر آ جائیں گی۔ ابھی تک بہرحال عمران خان، پی ٹی آئی، تحریک انصاف، عوام پاکستان کے لیے کہیں پہ کوئی آسانیاں شروع نہیں ہوئی، لیکن وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جولائی کے اندر بہرحال چیزیں کچھ ہوں گی۔ اس وقت تک یہ ہے کہ نون لیگ کے خلاف تو چیزیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو سپیس بہرحال نہیں ملی، یہ دونوں باتیں واضح کرنا ضروری ہے۔ اچھا اس کے بعد نصرت جاوید صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اور یہ میں بتا چکا ہوں، اب ہم اسی پہ اینڈ کریں گے۔ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس کو اسد چودھری صاحب، ان کے پروڈیوسر ہیں اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اسد چودھری نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے کو ٹویٹ کیا، جس میں نصرت جاوید صاحب نے یہ لکھا تھا کہ سایوں میں گونجتی سرگوشیاں اب پہلے سے زیادہ بلند ہو چکی ہیں، سنسنی خیز کہانیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، چھپے ہوئے راز روشنی میں آنے کے لیے بےتاب ہیں، اب کوئی محفوظ نہیں، نتائج کے لیے تیار رہیں، کیونکہ ان کے وار ہمیشہ آپ کی توقع سے کہیں زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ پھر کل نصرت جاوید صاحب نے کالم لکھا، وہ کہتے ہیں کہ تماشا مگر شروع ہو چکا ہے، چسکے کی ہوس اسے سنسنی خیز بنائے چلی جا رہی ہے۔ پورا کالم پھر اینڈ کرتے ہیں یہاں پہ، زیادہ دیر تک مگر اس کو چلایا بھی نہیں جا سکتا، نزلہ کسی نہ کسی طاقتور مورے پر ضرور گرے گا، ویسے تک کو آگے وہ خیر ایک اور لائن تھی۔ دیکھیں یہ جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں نا، کوئی 29-30، یہ نارمل چیزیں نہیں ہیں، یہ پہلے نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا تھا پنجاب میں کہ مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے، مریم کے حوالے سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ بنائیں گے تو ہم ٹھوک دیں گے تمہیں، اسمبلی میں بات نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اب اس کے مقاصد کیا ہے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ابھی نہیں ہے۔ کیوں اس حد تک نون لیگ کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں، اور کیا پی ٹی آئی کو کوئی سپیس ملنا شروع ہوگی، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو سپیس ملنا شروع ہوئی ہو، یا عمران خان کو انصاف ملنا شروع ہوا ہو، عمران خان کی فیملی سے ملاقاتیں شروع ہوئی ہوں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔